ہمیں ظاہر میں بھی استقامت حاصل کرنا ہے اور اس دین کے اوپر ہمیں جم جانا. یاد رکھیے یہ وقت کا تقاضا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم پر آئی مصیبتیں پریشانیاں جو کچھ آج وہ دور ہو جائے. طریقہ یہ ہے کہ ہمیں استقامت حاصل کرنا ہے, دین پر جم جانا ہے. یہی اس کا یاد رکھیے طریقہ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں ظاہر اور باطن کے مابین جو دونوں لازم اور ملزوم ہے, ظاہر اور باطن, ایک کا نقص دوسرے پر اثر انداز کرتا ہے. ظاہر اور باطن کا دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ ایک کی کمزوری دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے. دل کمزور ہو تو ظاہر اعمال خراب ہوتے ہیں, اور ظاہر عمل نہ ہو تو دل پھر کتنا بھی ایمان والا انسان ہو اور عمل نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے. تو دونوں وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو اثر انداز کرتے ہیں. چنانچہ ظاہر اعمال میں نقص اصل میں دل کی اندر پائی جانے والی بیماری کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. ظاہر جو انسان کمزور پڑ جاتا ہے, اس کے اعمال میں استقامت نظر نہیں آتی ہے, نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے, روزے نہیں رکھتا ہے, توحید پر نہیں چل رہا ہے, یہ اندرونی دل کی کمزوری کا نتیجہ ہے. لہٰذا ہم کو اندر اور باہر استقامت کو دونوں ہی اس میں حاصل کرنا ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یوں فرمایا تھا اور کہا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تمہارے چہروں اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ چہرے اور مال کو نہیں دیکھتا, دل اور اعمال دونوں کو دیکھتا ہے. دل اور اعمال, باطن اور ظاہر دونوں کو دیکھتا ہے, لیکن تمہارے چہروں اور مال کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا کلر میں کیسا ہے, مال میں کیسا ہے. فیصلہ اس کے حساب سے نہیں ہوگا, فیصلہ ہوگا دل اور اعمال کے اعتبار سے, باطن اور ظاہر کے اعتبار سے. تو ہمیں دونوں ہی اعتبار سے استقامت دین پر جمنے کی کوشش